اچھا، جو لوگ نو نقش لکھتے ہیں نا، نو کی ایک اپنی ایک عجیب تاثیر ہے۔ علم العدد کے اندر کہتے ہیں کہ نو کا جو ہندسہ ہے وہ سمجھ لیں کہ بے تاج بادشاہ ہے۔ اپنی قوت کے اندر سب سے بڑا جو ہندسہ ہے نا وہ نو کا ہے، اور یہ اپنے اندر وہ خاصیت رکھتا ہے کہ یہ کسی بھی چیز، کسی بھی پڑھائی اور کسی بھی معاملات کو اپنے اندر سلب کرنے کی قوت رکھتا ہے، جو نو کا ہندسہ ہے۔ اگر ہم نو عادت اگر لکھ رہے ہیں نا پڑھائی کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، تو اس کے اندر جو نا ہم اس کی روحانیت کو اپنے اندر سلب کر رہے ہیں۔ اب جب ہم کسی چیز سے روحانیت کو سلب کریں گے اور جس جگہ بیٹھ کے لکھیں گے، اس کے ارد گرد جو جنات ہوتے ہیں نا، پھر وہ انسان کو تنگ و پریشان کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر حرارت اور حدت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نو کا جو ہندسہ ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اپنے آپ میں یکتا ہے، جس سے ایک ہے، یعنی کہ ابتدا ایک سے ہے اور انتہا نو پہ ہے، یعنی کہ ابتدا اور انتہا دونوں انتہائی قوت کے مالک ہیں۔ اور 5 کا جو ہندسہ ہے نا وہ ان 4 کو ادھر کو بیلنس رکھے ہوئے، 4 کے ادھر کو بیلنس رکھے ہوئے وہ۔ اب اگر ہم کوئی تعداد کوئی پڑھتے ہیں یا کوئی اسم پڑھتے ہیں، اگر اس کے نام کے عدد کے اندر 9 بنتا ہے تو وہ اس کے موافق آتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میرا نام واجد ہے، اگر میں اپنے نام کے عدد نکالتا ہوں تو میرے نام کے عدد بنتے ہیں 14، اور 14 کو اگر میں ایک ہندسے میں لے کر آتا ہوں تو یہ عدد بنتے ہیں 5، یعنی کہ 5 کی جو خاصیت ہے وہ اعتدال کی ہے۔ وہ شر اور خیر ان دونوں قوتوں کو اپنے اعتدال سے لے کے چلتا ہے، 5 کا جو ہندسہ ہے، یعنی کہ طاق اور جفت، یعنی کہ طاق کو اور جفت کو اپنے ساتھ بیلنس میں لے کے چلے گا اس کو۔ اچھا، اب 9 مرتبہ اگر ہم جسے وہ نقش لکھتے ہیں تو اس کی تاثیر بالکل الگ ہوگی، اور جو لوگ 45 نقش لکھ رہے ہیں اس کی تاثیر اس کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ اس کا بھی عدد کتنا بن رہا ہے 9، دونوں کی تاثیر ایک ہی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نقش کو 10 لکھ لیتا ہے یا 12 لکھ لیتا ہے یا 14 لکھ لیتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ یہ ترتیب ہے۔ اب جو لوگ آسانی کے ساتھ جو 9 لکھ لیتے ہیں وہ 9 لکھ لیں، جو 45 لکھنا چاہیں وہ 45 لکھ لیتے ہیں۔ اب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ اگر ہم دوسرے مذاہب کا اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ہر مذاہب کے اندر الگ الگ دانے ہوتے ہیں۔ کسی میں 100 دانے ہوتے ہیں، کوئی 101 دانے کی تسبیح رکھتا ہے، کوئی ہندوؤں کے اندر 108 دانوں کی مالا ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے اندر 108 دانوں کی مالا ہوتی ہے، اور 108 دانوں کی مالا ہندو بڑا اس کو اپنا معتبر سمجھتے ہیں، 108 دانے کی مالا کو۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ 9 کا ہندسہ، کیونکہ 9 کا جو ہندسہ ہے نا وہ بادشاہ ہے، بے تاج بادشاہ ہے، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی اس کا۔ اچھا، ہندو اس لیے 108 دانے کی مالا رکھتے ہیں کہ اگر سم کیلکولیشن کریں گے تو 9 کا ہندسہ بنے گا۔ اچھا، اب ہم لوگ جو تسبیح استعمال کرتے ہیں وہ 100 دانے کی کرتے ہیں۔ 100 دانے کی تسبیح ہوتی ہے نا، اور ایک من کا ہوتا ہے جو اوپر سب سے اوپر ہوتا ہے، من کا ہی کہتے ہیں نا اس کو، جو کنگرا جو کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آدھے ادھر بیلنس میں رکھے ہوتے ہیں، آدھے ادھر بیلنس میں رکھے ہوئے ہوتی ہے اس کو۔ اچھا، ہم جو 100 دانے کی تسبیح کرتے ہیں وہ 1 سے کرتے ہیں۔ ہم اپنی بنیاد ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ 1 سے کرتے ہیں، عدد ہندسے سے۔ اور وہ لوگ کس سے کرتے ہیں؟ اچھا، ان کی کیا وجہ ہے اور ہماری کیا وجہ ہے؟ پہلے میں ہندوؤں کا بتا دوں آپ کو۔ جو 108 دانے کی مالا اس کو استعمال کرتے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا میں نے ان کی ایک ہسٹری آپ کو بتائی تھی، اس نے کالی کا روپ دھارا تھا، کہ اس نے 108
راکشسوں کو جو اس نے قتل کرا تھا. تو بعض ہندوؤں کے اندر جو نا وہ اس کی یہ سمجھ لو کہ پاور کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو 108 تھے نا وہ اس کی نسبت سے اس کو لگاتے ہیں, وہ اس کی نسبت سے اس کو لگاتے ہیں. لیکن آریہ نظام کے اندر اس سے بالکل برعکس ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 108 جو دانے ہوتے ہیں نا, 108 کا جو عدد ہے وہ باقاعدہ ان کی دن اور رات کی کیلکولیشن سے انہوں نے ایک ترتیب دیا ہے. آریہ نظام کا کیا ہے وہ بھی میں سمجھاتا ہوں. ابھی پہلے ہندوؤں کا سمجھ لو کہ وہ لوگ اس کی نسبت سے اس لیے پڑھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ چیز 108 دانے کی ملکہ میں کچھ منتر پڑھتے ہیں یا کوئی جنتر پڑھتے ہیں یا کچھ بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں جو نا اس کی شکتی ملتی ہے. ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے اپنا. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا, ہندوؤں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی روح کو نجات دلانے کے لیے اگر کچھ پڑھا جائے تو وہ 25 دانوں کی تسبیح میں پڑھیں گے. اگر وہ رزق میں خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں یا کسی اچھے کام کے لیے پڑھیں گے تو وہ 30 دانوں کی پڑھیں گے. اچھا, ہندوؤں میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ کسی اچھی چیز کو اپنے اندر سلب کرنے کے لیے پڑھیں گے یا کسی کو حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے تو وہ 100 دانوں کی تسبیح پڑھیں گے. لیکن ہندوؤں کے اندر سب سے زیادہ جو 108 دانوں کی پڑھی جاتی ہے وہ آریہ نظام کے ماتحت پڑھی جاتی ہے, کیونکہ یہ آریہ قوم سے چلا آ رہا ہے نا, ہندوؤں کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے, اس لیے یہ لوگ 108 دانے کی رکھتے ہیں. اچھا, ہم لوگ جو 100 دانے کی تسبیح پڑھتے ہیں نا, ہم پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کی نسبت سے, کیونکہ یہ ایک کا ہندسہ بنتا ہے, اور ایک کا ہندسہ جو بنتا ہے نا وہ ہمارا جو مقصد, ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ احد ہوتا ہے, یعنی کہ رب کی ذات ہوتی ہے جو وحدہ لا شریک ہے. ہم اس کی نسبت سے یہ کام شروع کرتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں. اور یہ لوگ جو کرتے ہیں یہ لوگ ان کی نسبت سے کرتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں جو ایک ترتیب ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے جس طریقے سے بزرگان دین ایک دوسرے کو چیزیں تعلیم کرتے تھے. اب جیسے تسبیح پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب زیادہ تر لوگ تسبیح جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تسبیح پورا راؤنڈ کر دیتے ہیں, جبکہ تسبیح جب پڑھنی چاہیے نا تو اس کو پورا جو منقا ہوتا ہے نا اس کو پار نہیں کرنا چاہیے, اس کو واپس لوٹ جانا چاہیے. واپس کیسے لوٹتے ہیں؟ جیسے مثال یہ تسبیح ہے, ٹھیک ہے, ہم نے یہاں سے پڑھنا شروع کری, اب ہم یہ پڑھتے آ گئے, ابھی ہم نے پوری پڑھنی شروع کر دی تسبیح, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نے ایسے پار نہیں کرنا, ہم نے یہاں رک کے یہیں سے لوٹ جانا ہے. اچھا, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو صرف تعداد ہی مکمل کر رہے ہوتے ہیں نا, ہاتھ کی وجہ سے, کیونکہ قالوا انا للہ و انا الیہ, ہر چیز نے اپنے لوٹنا ہے, اصل کی طرف لوٹنا ہے. تو ہم اسی طرف پھیراتے ہیں, اس لیے پھیراتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جو ایک سرکل گھوم رہا ہوتا ہے نا روحانی, اچھا ہم جو چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے اندر ایک حرارت اور ایک حدت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اب جب ایک حرارت اور ایک حدت کو جب تم لوٹاؤ گے نا تو اس کے اندر تیزی آئے گی, اور جب پار کر جاؤ گے تو سلو ہو جائے گا. تو اس لیے بزرگان دین جب تسبیح پڑھنے کو بتاتے ہیں, جب اس کو لوٹانے کا کہتے ہیں تو اس کی وجہ, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر روحانیت ٹھہرتی ہے, روحانیت قائم مقام ہوتی ہے, اور باقاعدہ جس جگہ بیٹھا جاتا ہے, جس جگہ پڑھا جاتا ہے اس جگہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے, یعنی کہ فائدہ ہوتا ہے اس جگہ کو بھی. یعنی کہ اگر وہ بندہ اگر تسبیح استعمال کر رہا ہے, تسبیح میں بھی فائدہ ہے, جہاں نماز پہ بھی فائدہ ہے, اس کے ہر چیز میں فائدہ ہے, کیونکہ ہر چیز کا نزول ہو رہا ہوتا ہے, روحانیت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر, اسی ترتیب کے ساتھ خاص. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز تسبیح کو پڑھا کرو تو واپس لوٹایا کرو اس کو پھیلایا نہیں کرو, اس کو پار نہیں کرا کرو اس کو, تو اس کی ایک الگ تاثیر ہے. اچھا, ایک تو ہوتا ہے تسبیح پر پڑھنا اور ایک ہوتا ہے فنگر پہ پڑھنا. اچھا, انگلیوں پہ پڑھنے کا بھی طریقہ کار ہے, انگلیوں پہ پڑھنے کا بھی طریقہ کار ہے. اب ہم انگلیوں پہ آپ کس طریقے سے پڑھتے ہو؟ نارمل پڑھنے شروع کر دے تو ایسے جیسے پڑھتے ہو, جبکہ ایسے نہیں پڑھی جاتی.
ہاتھوں پہ پڑھنے پہ بزرگان دین نے باقاعدہ اس کو طریقہ کار سمجھائے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی ابتدا کرنا ہے نا تو آپ نے سیدھے ہاتھ سے اپنی اس انگلی سے یہاں سے شروع کرنا ہے، آپ نے اوپر کی جانب پڑھنا ہے ایسے. ہاں لوگ ایسے چل رہے ہوتے ہیں، اوپر سے چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ اوپر سے نہیں چلنا چاہیے. انسان نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے یا اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے؟ تو نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا نا تو اس کی ترتیب اس طریقے سے کرنی چاہیے، یہاں سے پڑھنی چاہیے. جیسے ہم کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ 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 اللہ، اس طریقے سے ہم اس کو پڑھنے شروع کریں گے یہاں سے ایسے. پھر جب یہاں پر ختم ہو جائے گا پھر ہم اس فنگر سے شروع کریں گے، یعنی کہ ہم نے اس فنگر سے شروع کرا تو پھر اسی فنگر سے شروع کریں گے، پھر ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے اس کو. اچھا اب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جب اپنی فنگرز کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے لطیفے پر ہوتا ہے. کون سے لطیفے پر ہوتا ہے؟ لطیفہ نفس پر. کس پر ہوتا ہے؟ لطیفہ نفس پر اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہاں کے جو مسام ہوتے ہیں نا اگر ہم اس کو مختلف پش کریں نا تو ہمارے اتنے حصے کو آرام آتا ہے، معدے کے حصے کو. جبکہ ہمیں ہمارے بزرگان دین نے جو چیزیں تعلیم کری ہیں ہم اسی سے کر رہے ہیں تو اپنا ہر مرض کا علاج کر لیتے ہیں. یعنی کہ ان کا سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے معدے پر ہوتا ہے. اچھا اب معدہ ہی جو نا تمام بیماریوں کا گھر ہے. اچھا ہم اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں کتنے فوائد ہو رہے ہیں لیکن ہم اس سے غافل ہیں. اچھا اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ کوئی عمل کریں گے نا اس کا فائدہ سب سے بڑا پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو استقامت دی جائے گی. یعنی کہ آپ کو استقامت اس صورت ملے گی کہ آپ ایک دن کے بعد دوبارہ خود کریں گے، دوسرے دن کے بعد دوبارہ خود پڑھیں گے، آپ بھول نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی فنگرز جو نا آپ کو انڈیکیٹ کر دیں گی کہ تم نے پڑھنا ہے. اچھا اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے نفس کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے قلب کو بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہماری روح کو بھی ہوتا ہے اور سر و خفی کو بھی ہوتا ہے. کیونکہ ہر چیز اپنے اصل نیچے سے اوپر کی جانب بڑھتی ہے. یہ ہماری کیلکولیشن، ہماری جو پڑھائی کی فنگر کا طریقہ کار ہوتا ہے نا یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے سارا. آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں اکثر جو لوگ مراقبے کے اندر بیٹھتے ہیں، اب مختلف مذاہب کے لوگ جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ کس طریقے سے شیپ بناتے ہیں اپنا؟ اس طریقے سے شیپ بناتے ہیں. اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ ہاں اچھا یہ چیز جب آپ دبائیں گے نا اس کو ہلکا سا پش کریں گے، یہ پش کریں گے تو آپ کے جسم کے اوپر سے تھکاوٹ اترے گی. آپ کے جسم میں ایک سکون سا پیدا ہوگا. ایک کو پینچر والے ہوتے ہیں نا جب وہ ان کو جب پڑھتے ہیں وہ تو ان کو باقاعدہ ہر مسام کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ کس مسام کا تعلق انسان کے کس اعضاء سے ہے. جیسے یوگا ہو گیا. اچھا یوگا کی بھی 99 منزلیں، اس کے بھی 99 اسباق ہیں. اس کا جو 100واں ہے نا وہ سمجھ لیں کہ خفی الاخفیٰ جسے کہتے ہیں نا وہ ہندوؤں میں اس کو کہتے ہیں کہ کیا نام تھا اس کا؟ شرم دھاتار. یہ ان کا آخری ہوتا ہے شرم دھاتار جو ہوتا ہے. اس طریقے سے اگر ہم بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے جسم کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے ہمارے جسم کو. یہ تو ہو گئی ہماری تسبیح کی پوری تحریکیں اور تسبیح کا طریقہ کار، پڑھنے کا طریقہ کار، جس میں اکثر لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. اچھا ہم لوگ تسبیح زیادہ تر پتہ ہے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہ ہم نے تعداد کو پورا کرنا ہوتا ہے اسی لیے استعمال کرتے ہیں نا. لیکن جو تسبیح کی روحانیت ہے ہم اس سے غافل ہوتے ہیں. تسبیح کی بھی اپنی روحانیت ہے. اچھا
عقیق کے دانوں کی آپ اگر تسبیح پھیریں گے نا، عقیق کے دانے اگر آپ تسبیح بنا کے رکھتے ہیں تو اس سے روحانیت میں بہت تیزی سے ترقی ہوتی ہے. کس سے؟ عقیق کے دانے سے. مرجان کے دانے کی آپ تسبیح بناتے ہیں نا تو اس سے آپ کو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے. اچھا، مرجان، عقیق اور فیروزہ نہیں، یاقوت، یہ 4 پتھر ایسے ہیں کہ ان چاروں پتھروں کا تعلق چاروں عناصر سے ہے. کن چاروں پتھروں کا؟ عقیق، مرجان، فیروزہ اور یاقوت. البیرونی اپنی کتاب میں ان چاروں پتھروں کے بارے میں لکھتا ہے کہ ان چاروں پتھروں کا تعلق انسان کے چاروں اعضائے رئیسہ سے ہوتا ہے اور چاروں عناصر سے اس کا تعلق ہے. البیرونی نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے باقاعدہ اور پوری کتاب لکھی ہے. البیرونی کہتا ہے کہ جو پتھر مرجان ہے اس کا تعلق ہمارے جسم کے اندر خون سے ہے، بلڈ کی سرکولیشن سے ہے. یہ بلڈ کی سرکولیشن کو اپنے اعتدال پر لے کر آتا ہے. آپ نے کھانا نہیں ہے، اس کو پہننا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے جسم سے مس ہوتی ہے نا اس کا اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے. اور ان پتھروں کی باقاعدہ اپنی تاثیر ہیں. البیرونی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر کسی شخص کو تھیلیسیمیا کو جیسا کوئی مرض ہے نا وہ اگر ہو جائے، یا خون کی کمی ہو جائے، یا خون میں کوئی انفیکشن ہو جائے، یا خون کا کوئی بھی مرض اس کے جسم میں ہو تو وہ مرجان پتھر کو پہن لے. کچھ دنوں کے بعد اس کے مرض میں افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ کس کی تاثیر بتا رہا ہے؟ مرجان کی تاثیر بتا رہا ہے. البیرونی اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھ رہا ہے اس کے بارے میں. اس نے پورا قانون لکھا ہے اس کا، پتھروں کا، اس کے متعلق. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ مرجان پتھر جو ہے نا اس کی ایک خاص بات اور ہے کہ اس سے شیطان دور ہوتا ہے. ہاں، شیطان اس سے بھاگتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، خون میں گردش کرتا ہے. البیرونی کی جو ریسرچ تھی اس نے اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس نے پتھروں پہ ریسرچ کری تھی. تو اس نے مرجان کے بارے میں باقاعدہ اس چیز کو لکھا تھا کہ جتنی بھی شیاطین چیز ہوتی ہیں، شیاطینی جنات ہوتے ہیں نا، وہ مرجان پتھر سے دور رہتے ہیں. اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ہو، یا کسی کے اوپر کوئی آسیب آیا ہو، یا کسی کے اوپر کسی نے کوئی حملہ کیا ہو، کوئی شیاطین ہو، تو اس کا مرجان پتھر پہ نہ دیں تو وہ چیز اس کے پاس سے ہٹ جائے گی، اس کا جسم چھوڑ دے گی. یہ مرجان کی تاثیر ہے. لیکن مرجان بھی اوریجنل ہونا چاہیے، اور یہاں تو ہر چیز کو مرجانی کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. ان پتھروں کی بڑی اہمیتیں ہیں. مرجان کے بارے میں اس نے اتنا بتایا ہے البیرونی نے کہ باقاعدہ جس جگہ پہ اگر مرجان پتھر گھر کے چاروں کونوں میں رکھ دیے جائے تو جنات اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، شیاطین پڑھے بغیر. ایک تو ہم لوگ پڑھ کے چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھے بغیر بول رہی ہے بات کہ مرجان کے پتھر لے کے آپ اس کو اپنے گھروں کے اندر رکھ لیں تو یہ چیزیں گھر کے اندر سے دور ہو جاتی ہیں. یہ مرجان کی تاثیر ہے. یہ اچھا، مرجان کے بارے میں لوگوں نے صرف یہ تو بتایا کہ یار آپ کا نام یہ ہے، اچھا آپ اس وقت پیدا ہوئے، آپ مرجان پہن لو. بس کیوں پہن لو؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی تاثیر کیا ہے؟ ہمارے جسم پہ کس اعضاء پہ اس کا اثر ہوگا؟
اگر ہم اس نیت سے پہنتے ہیں کہ بھائی ہمیں فائدہ کرے گا، تو کیا فائدہ کرے گا ہمیں یہ؟ تو مرجان کا جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ انسان کی کس کے اوپر ہوتا ہے؟ خون کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی ابتدائی حالت میں ہوتا ہے اور جب وہ روحانیت میں رستے پہ قدم رکھتا ہے اور اس کے اندر ایک ڈر و خوف ہوتا ہے، اب ہر لوگ آپ کی طرح بہادر تو نہیں ہے، ایک ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ یار میں کوئی مجھے چیزیں نقصان نہ پہنچا دیں، مجھے ایسا نہ ہو جائے، مجھے ویسا نہ ہو جائے، تو اس کے ابتدائی حالت میں وہ مرجان اپنے ہاتھ میں ڈال لے، اپنی انگلی میں، اس کے دل سے ڈر و خوف نکل جائے گا۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی کس پتھر کی؟ مرجان کی۔ اب یاقوت، اب البیرونی یاقوت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یاقوت کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ یاقوت پتھر جو نا انسان کے قلب کے لیے بہت فائدہ مند ہے، دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے، دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے، یہ دل کو تقویت بخشتا ہے یاقوت پتھر۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دواؤں کے اندر یاقوت پتھر کی بھی اس میں دوا میں ڈالا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دل کو تقویت دیتا ہے، دل کو فائدہ کرتا ہے۔ یہ تو ابھی میں وہ بتا رہا ہوں جو میڈیکل کی اس سے، جیسے بیماریاں ہوتی ہیں دل کی، جن کی شریانیں کسی کی بلاک ہو جاتی ہیں، جو دل کے وال بند ہو جاتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ یاقوت پتھر کا استعمال کریں۔ یاقوت پتھر کا اثر انسان کے قلب پر ہوتا ہے۔ کس کا؟ یاقوت پتھر کا اثر۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جب انسان لطیفہ نفس سے لطیفہ قلب کی طرف سفر کرتا ہے تو باقاعدہ طور پہ یاقوت پتھر اس کو وہ ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ استعمال کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ اب لوگ ذکر قلبی کرتے ہیں، آپ دیکھیں جو سلاسل کی اجازت سے اور سلاسل کی نسبت سے باقاعدہ کسی صاحب مثلا بزرگ سے وہ کرتے ہوں گے تو وہ یقیناً یاقوت پتھر اپنے پاس رکھتے ہوں گے، کیونکہ اس سے جو نا جو قلب کا ذکر ہوتا ہے نا وہ جلدی جاری ہو جاتا ہے۔ دیکھو جاری تو کلام الہی سے ہی ہونا ہے، لیکن یاقوت کا ایک اثر اس کے قلب پہ ضرور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اگر وہ چیز اس سے توبہ نہیں کرتا یا اس حصے کو نہیں ترک کرتا۔ یاقوت پتھر کی یہ تاثیر ہے، کیا؟ یاقوت پتھر کی یہ تاثیر ہے کہ اس کا اثر انسان کے قلب کے اس کے پچھلے حصے پر ہوتا ہے۔ کون سے حصے پہ ہوتا ہے؟ پچھلے حصے کا تعلق ہی انسان کی روحانیت سے ہوتا ہے، جو قلب میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے گھروں سے ایک گھر ہے۔ اگر قلب کو دیکھو آپ تو قلب کی جو شبیہ ہے وہ کیا ہے؟ الٹا ہے نا۔ اچھا قلب کے اگر لغوی معنی دیکھو گے نا تو کیا ہے؟ الٹنے کے، الٹے کے، جس کو ہم دل کہتے ہیں۔ تو یاقوت کا جو تعلق ہے نا وہ کس سے ہے؟ ہمارے قلب سے، قلب کے پچھلے حصے سے اس کے۔ اچھا اگر آپ ذکر قلبی کرتے ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے پاس یا آپ کی جگہ پر یاقوت پتھر ہے تو سب سے پہلی بات بتاؤں کہ آپ کے اندر ایک تاثیر پیدا ہوگی، آپ کا دل لگے گا اس کے اندر، اکتاہٹ نہیں آئے گی، آپ اکساؤ گے نہیں۔ اچھا بعض لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، قلبی ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا دل متلانے لگتا ہے، جیسے دل متلی ہوتا ہے نا، جی متلی ہوتا ہے، جیسے وومٹنگ سی فیل ہوتی ہے، وہ کیفیت ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان ضرب لگاتا ہے نا تو اس کی 2 ضرب صحیح جگہ پہ لگتی ہے اور باقی 8 ضربیں غلط جگہ پہ لگتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگر ذکر قلبی ایک صحیح ترتیب کے ساتھ نہ کیا جائے نا تو انسان کو یہ معذور کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ پیرالائز کر دیتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ جب وہ اللہ 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 کی جب ٹکرے مار رہا ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ متاثر اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. جبھی کہتے ہیں کہ ذکر کسی صاحب مسند سے ہی لے کر کرنے چاہیے، اس کی اجازت، اس کا طریقہ کار. بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر باقاعدہ آپ کو ذکر تعلیم کیا تھا اور آپ کو اجازت دی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اس نشست سے بیٹھو. حضرت علی اس نشست سے بیٹھے. آپ نے فرمایا اس ترتیب سے لا الہ الا اللہ کہو. آپ نے لا الہ الا اللہ کہی. سرکار دو عالم نے 3 دفعہ کہلوایا آپ سے، حضرت علی سے. آپ نے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر سے تمام راز سے پردہ اٹھ گیا تھا. کیوں؟ آپ نے خاص طریقے سے بٹھالا تھا ذکر میں آپ کو. کیوں آپ کو اجازت دی تھی؟ ذکر جب دیا جاتا ہے نا تو باقاعدہ طور پہ پوری نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے دونوں زانوں ہو کے بیٹھنا ہے، یا چاروں زانوں ہو کے بیٹھنا ہے، یا آلتی پالتی مار کے بیٹھنا ہے، یا گھڑو بیٹھنا ہے، یا کھڑے ہو کے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے آپ نے ذکر. اور جو لوگ کہہ دیتے نا کہ صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، وہ پھر کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں طریقہ کار جو ہے. اگر آپ طریقہ کار سے ہٹ کے اگر آپ ذکر کرتے ہو تو وہ آپ کو نقصان دے گا. لیکن اگر آپ وہی ذکر اسی ترتیب اور اسی طریقے سے کرتے ہو جو بزرگوں کا ہے تو آپ 1 ہفتہ نہیں کرو گے، آپ بولو گے یار میں کس دنیا میں آ گیا. ایک ذکر آپ اپنی مرضی سے کرتے ہو اور ایک ذکر آپ کسی بزرگ سے اجازت لے کر کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ذکر قلبی کسے کہتے ہیں. جبکہ ذکروں کے اندر سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہی ہے نا. آپ چلتے پھرتے پڑھو، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ لاتعداد پڑھو، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن آپ ایک ضرب لگا کے پڑھو گے اس کو، اور اگر آپ اس کو ترتیب نہیں معلوم تو آپ کو نقصان ہوگا. ایک تو خالی زبان سے پڑھنا ہوتا ہے، آپ زبان جتنی پڑھ لے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن جب زبان کے ساتھ آپ کے اعضاء اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اثر کس پہ ہوگا؟ تو یہ ہے کس پتھر کا تاثیر؟ یاقوت کی. اور باقاعدہ لطیفہ قلب جب اپنے عروج کو پہنچتا ہے، جب قلب سے انسان کہاں پہ داخل ہوتا ہے؟ روح پر. وہ پتھر جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے. یہ بزرگوں کے تجربات ہیں. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے اور میاں حضور کے درمیان ایک کمرے میں ہوا کرتی تھی. یہ وہ نہیں جو میاں حضور عام باتیں کرتے تھے. ایک ذکر کی منزل میں جب دوسرے ذکر کی منزل میں داخل ہوا جاتا ہے تو وہ کیا کیا کیفیتیں ہوتی ہیں، پھر وہ کیا کیا چیزیں استعمال کرائی جاتی ہیں، اور پھر اس دوران کن کن بخورات کا استعمال ہوتا ہے وہ کروایا جاتا ہے. اکثر و بیشتر ہر کتابوں میں، ہر جگہوں پہ، ہر اس میں یہ چیز دیکھو گے کہ بھائی لطیفہ نفس ہے، قلب، روح، سر خفی اور اخفا، بس یہ ہے کیا، اس کی منزلیں کیا ہیں، اس کی ترتیب کیا ہے، اس میں ٹھہرنا کہاں ہے، نکلنا کہاں ہے، رکنا کہاں ہے، چلنا کہاں ہے، اور کس مقام پہ ٹھہرنا اس کا کفر ہے، کس مقام پہ ٹھہرنا اس کا زندیق کر دیتا ہے، کس مقام پہ ٹھہرنا انسان کو کامل کر دیتا ہے. یہ منزلوں کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ کہیں پڑھا ان منزلوں کا؟ جبکہ یہ انہی لطائفات کا تو ہے سب کچھ، اسی لطیفوں کا تو لطائفات کا تو ہے ہی ہے سب کچھ، انہی کا تو راستہ ہے ہی ہے. لطیفہ نفس کا، قلب کا، روح کا، سر کا، خفی کا، اخفا کا. مسئلہ یہ نا کہ ابھی
لوگ ناسوس سے ہی نہیں نکلیں تو آگے کی منزلیں کس کو بتاؤ گے؟ بھائی ناسوس سے نکلو گے تو آگے کی منزلیں بتائی جائیں گی نا، اور ناسوس کے لوگوں کو آگے کی منزلیں بتا دو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اجازتیں وہی ہوتی ہیں جو ذکر و اذکار کی ہوتی ہیں، اور یہ منزلیں جو نا بغیر ذکر کے طے نہیں ہوتی، یہ مقام بغیر ذکر کے طے نہیں ہوتے۔ اچھا، ہم لوگوں کی جو بنیاد ہے نا، کیا ہے؟ ہم لوگوں کی جو بنیاد ہے وہ کس سے ہے؟ فکر سے، غور و فکر سے، توجہ سے، یکسوئی سے، اسی سے ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرے مذاہب میں اس کی انتہا ہے اور ہمارے مذاہب میں یہ ابتدا ہے۔ اب بڑے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ذکر بے فکر کتے کی بھاؤ، جس ذکر میں فکر نہ ہو وہ بالکل آپ کے لیے بے سود ثابت ہے۔ اب ہم نے ذکر بھی کرنا ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ ابھی وقت کیا ہے کہ ابھی ہم اس چیز کو اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے تیار نہیں کرتے ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے کہا نا کہ ہم ہر کام کریں گے ایک ترتیب وار کریں گے۔ میں آپ کو ایک خاص ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں لے کے چل رہا، میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، ورنہ سارے کام تو بھرے پڑے ہوئے ہیں، آپ کر لو جس نے جو کرنا ہے۔ ہم نے کہاں سے شروع کرے تھے؟ ڈوٹ کی پریکٹس سے، یکسوئی سے، توجہ سے، اس کے بعد آگے آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب ذکر کا ٹائم آئے گا نا، پتہ ہے کب آئے گا؟ کہ جب آپ کو مراقبہ تعلیم کیا جائے گا۔ اچھا، آج ایک مزے کی بات بتاؤ، لوگ مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ کہتے ہیں نا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ مراقبہ ہے کیا؟ یکسوئی، ٹھیک ہے، لیکن مراقبہ ہر شخص کو الگ الگ تعلیم کیا جاتا ہے۔ اب یہ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیسے؟ اگر دنیا کے اندر 1 ارب لوگ مراقبہ کرتے ہیں تو کیا وہ الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں؟ بالکل، ہر شخص کو الگ مراقبہ تعلیم کیا جاتا ہے، اس کی یکسوئی اور اس کی بساط کے مطابق۔ ابتدائیہ کی بات کر رہا ہوں میں، کس کی؟ ابتدائی دور کی۔ جب وہ اپنے آپ کو اس مراقب ہونے پہ بالکل گھل مل جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ اس کی سوچ، اس کا جسم، اس کی روح سب ایک مقام پر آ جاتی ہے، اس کے بعد جا کے اس کو پھر مراقبہ غوثی عطا ہوتا ہے، جو پھر سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس وقت تک نہیں ملتا ہے کہ جب تک آپ کا اپنا مراقبہ کامل نہ ہو جائے۔ اب مہاتما گوتم بدھ کے جو پیروکار ہیں وہ مراقبہ کرتے ہیں تو کیا وہ ان کو فائدہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے فائدہ۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ان کی اپنی روحانی اپنی ہی قوت ارادی سے ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس ڈاٹ والی مشق سے آگے نکلیں گے تو پھر مراقبے میں جائیں گے نا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں 3 مہینے بعد مراقبے میں داخل کروں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا ابھی 3 مہینے اور لگیں گے، کیونکہ وہ کیفیتیں تو پیدا ہونا۔ اب جب آپ اپنے مراقبے کے اندر کامل ہو جاؤ گے نا، پھر آپ کو اگر کوئی چیز تعلیم کی جائے گی نا، ذکر، پھر آپ کا 1 دن کا ذکر کرنا اور کسی عام بندے کا 1 سال ذکر کرنا برابر ہوگا۔ کسی عام بندے کا، اگر کوئی عام بندہ 1 سال ذکر کرتا ہے اور آپ 1 دن ذکر کرتے ہو تو وہ برابر ہوگا، اس کی تاثیر برابر ہوگی، اس کی روحانیت برابر ہوگی۔
صرف ایک دن ذکر کرنے کا. آپ آہستہ آہستہ ایک ایسے رستے سے گزر رہے ہو کہ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پورا عبادت ہو جائے گا اور آپ کو نہیں پتا ہوگا. انہی معاملات پہ انہی چیزوں پہ بزرگان دین نے پوری ریاضتیں کری ہیں اور اپنی پوری زندگیاں صرف کر دی ہیں. آج جن کے نام ہوئے ہیں قیامت تک نام رہیں گے، جن کا فیض جاری رہے گا. میاں صاحب آپ کی صرف توجہ کی روحانیت اگر آپ کو حاصل ہو جائے نا تو وہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی اولیاء کرام کو دیکھ لیں ان کی اولادوں میں وہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھ لیں آپ، حضرت سرکار غوث پاک کو دیکھ لیں آپ. یہ وہ قوتیں ہیں جب وہ مراقب ہو کے جب ملتی ہیں انسان کو. مراقبہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اتنا مراقبہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسم ذات کا تصور کر کے اللہ بس بند کر کے بیٹھ جائیں. یہ مراقبہ ہے. ساری زندگی بیٹھے رہو کچھ نہیں ہوگا. اب آپ لوگ ڈاٹ کی جو پریکٹس کر رہے ہو آپ کو ظاہری آنکھوں سے روشنی نظر آ رہی ہیں اور جب آنکھیں بند کرو گے تو کیا نظر آئے گا؟ ہے ایسا؟ یعنی کہ جو لوگ آنکھ بند کر کے دیکھ رہے ہیں وہ تم آنکھ کھول کر دیکھ رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ تمہاری خلوت تمہاری جلوت سے بہتر ہونی چاہیے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ انسان کی خلوت کو بالکل احسن انداز سے بنا دیتی ہیں، بہترین طریقے پہ لے آتی ہیں. اچھا انسان کی طبیعت خود ہی بھی دنیاوی معاملات سے ہٹ جاتی ہے، پھر وہ اپنے اصل کی جانب لوٹتا ہے. یہ کس کا اثر ہے، کس کی تاثیر ہے؟ سب آپ کی تربیت کا، آپ کی توجہ کا، آپ کی محنت کا اور اس طریقہ کار کا جو ہمارے سلاسل کے بزرگوں نے باقاعدہ سینہ بہ سینہ تعلیم کیا ہے. اچھا ہمارے خان وادے کے اندر نا ذکر اتنی آسانی سے نہیں دیا جاتا. ہاں میاں حضور ذکر تعلیم نہیں کرتے تھے اور نہ اب کرتے ہیں. میاں حضور فرمائیں گے کہ آپ سورہ مزمل پڑھ لیں، سورہ قریش پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں. جب آپ ان منزلوں سے نکلو گے، جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں اب اصل کو دینا چاہیے، یعنی کہ جب تک برتن صاف نہیں ہوگا اس کے اندر کھانا آپ کیسے کھاؤ گے؟ میاں حضور پہلے برتن کو صاف کرتے ہیں. برتن کیا ہے؟ اس کا باطن، اس کا قلب. جب تک وہ صاف نہیں ہوگا کوئی ذکر، اس میں اعظم بھی آپ کو تعلیم کر دیں گے نا، کوئی فرشتہ بھی آپ کو بتا دے گا نا تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اب لوگ پڑھے ہوتے ہیں نا باقاعدہ، لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اسم اعظم بتاتا پھر رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ بھائی میں تمہیں اسم اعظم، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے، تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. اب اس کے حساب سے جو تمہارے نام کے عدد بنتے ہیں اور پھر وہی اسماء الہی کے نام کے عدد بنتے ہیں. لو جی یہ پڑھو، یہ اسم اعظم ہے آپ کے لیے. یہ اسم اعظم نہیں ہے. اسم اعظم تو وہ ہے جو انسان کا قلب بدل دے. اسم اعظم آپ کو آپ کے لیے تعلیم کیا جاتا ہے کیا؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے. اور جو لوگ اپنے لیے اسم اعظم تعلیم کرتے ہیں نا، مانگتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اختیار تو شیطان نے مانگا تھا. کیا وہ گمراہ ہو گیا اور حضرت آدم نے سر خم کر دیا تھا، عاجزی اختیار کر لی تھی، آپ کو معرفت دے دی گئی. اب اسم اعظم کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ اسم اعظم ہمیشہ اگر آپ کو تعلیم کیا جائے گا نا تو وہ آپ کے لیے نہیں ہوگا.
ہاں، پارس پتھر دیکھا ہے، سنا ہے پارس پتھر کے بارے میں کہ جس کو وہ چھو لیتا ہے اس کو، اسم اعظم کی مثال ایسی ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے نا، جو اس سے ملتا ہے نا، وہ اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ پارس پتھر خود سونا ہوتا ہے؟ تو پتھر ہے۔ تو اسم اعظم کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کے پاس اسم اعظم ہے نا، تو آپ جس اسم اعظم جس کے پاس ہوتا ہے یا جس کو تعلیم کیا جاتا ہے، اس کا گھر، اس کی کھولی، اس کی جھوپڑی یا اس کا محل دنیا میں ایسا چمک رہا ہوتا ہے جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہا ہوتا ہے۔ اور اسم اعظم کوئی یہ فیس بک کے اوپر نکلتا نہیں ہے، کوئی یوٹیوب پر نہیں نکلتا کہ یہ آپ کی عادت ہے تو آپ کا یہ اسم اعظم ہے، آپ یہ پڑھو تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ اسم اعظم تو ایک اللہ کا ایک راز ہے، اور وہ راز پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے وہ راز؟ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 99 نام ظاہری ہیں اور 99 نام باطنی ہیں، جو اہل سلوک میں رائج ہیں، اہل طریقت میں رائج ہیں۔ کبھی سنا ہے؟ وہ 99 نام کیا ہیں؟ ظاہری ناموں کا یہ کمال ہے کہ آپ جس مقاصد کے لیے پڑھیں وہ پورا ہوتا ہے، اگر آپ کو اس کی خاص ترتیب پتہ ہے تو باطنی ناموں کا کیا حال ہوگا؟ بھائی آپ رحمت للعالمین ہیں، یہی اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم یہیں سے تعلیم ہوتا ہے۔ اب کون سا پتھر رہ گیا تمہارا؟ ہے فیروزہ پتھر۔ اچھا، فیروزہ پتھر جو ہے نا، یہ اعصاب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کس کے لیے؟ یعنی کہ آپ کے اعصابی نظام کے لیے، آپ کے نروس سسٹم کے لیے، یعنی کہ آپ کے دماغ کے لیے۔ پتھروں کے بارے میں جو نالج، جو معلومات میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ میری ریسرچ نہیں ہے، یہ البیرونی کی ریسرچ ہے یہ۔ ہاں، اور میڈیکل کے اندر باقاعدہ طور پر ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے لیکچرز ہیں باقاعدہ طور پہ جو مختلف زبانوں میں تحریر ہیں۔ قرآن پاک میں تو واضح ذکر ہے، لیکن اس کی تفسیر، اس کی تاثیر تو بزرگوں نے بیان کی ہے نا، کہ مرجان کن کام میں فائدہ مند ہے؟ یہ آپ کے دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ نہیں، فیروزہ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ اعصابی نظام کے لیے، دماغ کے لیے۔ اچھا، دماغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کا، یہ سمجھ لیں کہ اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے وزیر اعظم کی ہوتی ہے۔ میڈیکل کے اندر اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے وزیر اعظم کی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے جسم کو تمام پیغامات جو نا، وہ آپ کا دماغ دے رہا ہوتا ہے۔ تو فیروزہ پتھر جو ہے نا، وہ اعصابی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ کے اعصاب کو مضبوط بناتا ہے، آپ کے دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور جن لوگوں کو نزلہ رہتا ہے، جن لوگوں کو برین ٹیومر ہے، یا اچھا ایک بات بتاؤں، فیروزہ پتھر استعمال کرنے والے کو کبھی بھی جو نا برین ہیمریج نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فیروزہ پتھر کی تاثیر، اس کا اثر پتہ ہے کس پر ہوتا ہے؟ ام الدماغ پر۔
دماغ کے بارے میں میں نے بتایا تفصیلی، جو کیا کہلاتا ہے، جس کو چپ کہتے ہیں. ہاں، اس کا تعلق اس سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. کون سا پتھر؟ یہ سمجھ لیں کہ ایسا ہے کہ جس کے اعصاب کمزور ہوں، جس کو اندر ایک ڈر و خوف ہو کسی چیز کا، وہ فیروزہ پتھر کا استعمال کرے، اس کے اعصاب مضبوط ہوں گے. دماغ کی جو دوائیوں کے اندر جو پتھر استعمال کیے جاتے ہیں اس میں فیروزہ بھی کیا جاتا ہے. دوائیں جو بنائی جاتی ہیں اس میں فیروزہ کا بھی استعمال ہوتا ہے دماغ کے معاملات میں. اچھا، دماغ کا تعلق کس سے ہے؟ پانی سے. دماغ آپ کے کتنے 90% پانی ہے، 95% پانی ہے بلکہ. تو فیروزہ پتھر جو ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ اس کا تعلق سارا آپ کے نروس سسٹم سے ہو گیا. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص بیٹھا ہوا، اگر وہ کوئی بری خبر سن لیتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک دم خوف سا طاری ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. ان لوگوں کے لیے فیروزہ فائدہ مند ہے. اچھا، یہ اعصاب کو بھی کنٹرول کرتا ہے. یہ پتھر اعصاب کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اچھا، آپ کو ایک بات بتاؤں، جب کسی کے اوپر کوئی شیاطین اٹیک کرتا ہے، کوئی جنات اٹیک کرتا ہے، کوئی بدرو اٹیک کرتی ہے، کوئی حمزات اٹیک کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے جو نا انسان کے نروس سسٹم کو اپنے قابو میں کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ بھیا بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے، یہ اپنے آپے میں نہیں ہے. اصل چیز کیا ہوتا ہے، وہ اس کے دماغ کو کنٹرول کر لیا، سب کچھ کنٹرول کر لیا. انسان کے دماغ، اب کیا یہ چیز ہپنوٹائزم سے بھی ہوتی ہے، مسمیرزم سے بھی ہوتی ہے، ٹیلی پیتھی سے بھی ہوتی ہے. دماغ کو کنٹرول کرنا. آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کا دماغ اسٹرانگ ہو، تو جو طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھائیں مشق کے، کوئی شخص آپ کے دماغ تک پہنچ نہیں سکتا. کوئی شخص ہو کیا، کوئی شیاطین جنات بھی آپ کے دماغ کو قریب نہیں پہنچ سکتا. صرف آپ کی پریکٹس سے. اور فیروزہ پتھر کا سونے و سہاگا یہ کمال ہے کہ وہ اس کے دماغ کو بھی محفوظ رکھتا ہے. محفوظ رکھتا ہے. اچھا، ایک بات بتائیں، پتھر کے اندر پتھر جاندار ہے یا بے جان ہے؟ ایک تاثیر ہے اس کی، اثر رکھتا ہے. خانہ کعبہ میں کیا ہے؟ حجر اسود کیا ہے؟ صفا مروہ کیا ہے؟ ہماری ساری عبادتیں کس کے گرد گھوم رہی ہیں؟ پتھروں کے گرد گھوم رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی ہمارے رب کا حکم ہے. مسجدیں کس چیز کی بنی ہیں؟ درسگاہیں کس چیز کی بنی ہوئی ہیں؟ درگاہیں کس چیز کی بنی ہوئی ہیں؟ اب سورہ قریش میں آ جاؤ. آپ اسی میں سورہ قریش کی 4 ہی آیتیں ہیں، اور انہی 4 پتھروں سے بڑا گہرا تعلق ہے، جن 4 پتھروں کو بتایا ہے. ابھی کون سا پتھر رہ گیا؟ عقیق رہ گیا. عقیق کا تعلق کس سے؟ آپ کے جگر سے. فیروزہ، مرجان، عقیق اور یاقوت، یہ 4 عناصر آ گئے.
آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ چاروں سورہ قریش کی 4 آیتیں آ گئیں. چاروں ہی پتھر آ گئے. اب انسان کی زندگی جس پہ انسان زندہ ہے، دل، جگر، دماغ اور بلڈ کی سرکولیشن، اگر ان میں سے ایک بھی چیز متاثر ہوتی ہے انسان کی موت واقع ہو جائے گی. اعضائے رئیسہ میں سے اندر اگر کوئی ایک چیز بھی متاثر ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، انسان کی موت ہو جاتی ہے. ان تینوں میں سے ایک چیز بھی ختم ہوئی، انسان کی موت واقع ہو گئی. ایسا نہیں کہ بس نہیں جی. ہاں، یہ میڈیکل سے تو ہمارے اعضائے رئیسہ ہیں یہ، جن کے اوپر ہماری زندگی، ہماری صحت اور ہمارے وہ چیز ہے. اور اجزائے عناصر جو ہے آگ، ہوا، مٹی، پانی، اسی کی تاثیر آپ کی یاقوت، عقیق، مرجان اور فیروزہ آ گئے. اور سورہ قریش کی 4 ہی آیتیں آ گئی. عقیق جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جس کو پیلیا ہو، ہیپاٹائٹس اے بی سی ہو، آئی بس سمجھ میں، وہ عقیق کا استعمال کرے. کھانے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے. اور پتھر ایسے بنا کے پہنے کہ پتھر ہی آپ کے جسم پہ مس ہو رہا ہو، انگوٹھی نہیں. ورنہ انگوٹھی اتنی موٹی ہوتی ہے، پتھر اتنا سا ہوتا ہے، وہ چاندی چاندی ہمارے جسم پہ لگ رہی ہوتی ہے، پتھر کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ پتھر کا آپ کے جسم سے مس ہونا ضروری ہے. کیونکہ ہمارے جسم کے اندر جو مسام ہوتا ہے نا، یہ سارا پیغام اندر لے کے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، یہی مخبر یہ کرتے ہیں. کس کو؟ ہمارے دماغ کو، کہ کون سی چیز جراثیم ہے، کون سی خطرناک ہے، کون سی وہ ہے، کون سی گرم ہے، کون سی سرد ہے، کون سی وہ ہے. آگ کے بعد ہاتھ لے کے جاؤ گے فوراً مخبری ہو جائے گی کہ بھائی آگے خطرہ ہے. لیکن ایک پاگل ہے، اس کے لیے تو سردی اور گرمی دونوں ہی برابر ہیں. تو عقیق پتھر جو نا، وہ ہمارے جگر کے لیے فائدہ مند ہے زیادہ. وہ اس کو تقویت دیتا ہے، اس کو فائدہ دیتی ہے. وہ انہی چیزوں کی اگر صحیح ترتیب ہو نا، اور آپ کو پتہ ہو، اب تو پتہ لگ گیا، پتہ چل گیا کہ کیا کیا کس معاملات کے لیے، تو بہترین آپ کی زندگی گزر سکتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر انہی اعضائے ترتیب عناصر کی، اگر آپ کو اس کی ترتیب پتہ ہو نا، تو آپ اپنی عمر، اپنی طبعی عمر آپ کی آج کتنی رہ گئی ہے؟ 40-50 سال رہ گئی ہے، 60 سال رہ گئی ہوگی. آپ اس عمر سے اس کو 100 سال تو اوپر لے جا سکتے ہو. کس کے ذریعے؟ عناصر کی ترتیب کے ذریعے. موت تو برحق کے وہ تو آنی ہے، لیکن لیس للانسان الا، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب وہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کو نہیں دے گا. ہاں، تو اس پہ اچھا، اس سے پریکٹیکل بھی ہوئے ہیں. ہاں، ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں شاید وہ بقرات کا تھا یا کس کا تھا، میرے ذہن میں نام نہیں ہے، لیکن میں حضور نے ایک دفعہ سنایا تھا واقعہ کہ جب وہ مرا تھا نا، مرنے سے پہلے نا وہ جاتا تھا جنگلوں میں اور کچھ جڑی بوٹیاں لاتا تھا، اور اس کو کوٹ کوٹ کے جو نا ایک حصے میں ترتیب کر کے نا اس نے ایک دوا بنائی تھی. اس نے ایک دوا ترتیب دی تھی، دوا بنائی تھی. تو اس کے شاگرد نے اس سے پوچھا کہ استاد یہ تم نے دوا کس چیز کی بنائی ہے؟ شاید بقرات کا واقعہ ہے، بقرات ہی کا واقعہ ہے شاید. یہ تو ہے زہر دیا گیا تھا نا، بقرات ہی کا واقعہ ہے شاید یہ.
تو ہوا یہ، اس کے شاگرد نے اس سے پوچھا کہ استاد یہ تم نے کیا بنایا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اندر زندگی بنائی ہے۔ تو کہتا ہے زندگی کیسے بنائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں چاروں عناصر کو محفوظ کر دیا کہ جو زندگی کو بیلنس رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ زندگی کو بیلنس رکھتے ہیں۔ تو اس نے اپنے خاص شاگردوں کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے دفنانا نہیں، مجھے جنگل میں نا فلاں جگہ پہ میں نے کھولی بنائی ہے، تو مجھے اس کھولی میں لے جانا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کھولی میں لے جانے کے بعد مجھے وہاں رکھ دینا، اور میرا جو نا منہ کھول دینا، یا منہ میرا کھلا ہو، جب میں مروں تو میرا منہ کھول دینا، اور مٹی کی ہانڈی لینا، اس کے اندر اس نے کچھ جڑی بوٹیوں کے نام لیے۔ اس نے کہا کہ اس کا جوشاندہ بنانا، اور اس کا جوشاندہ بنانے کے بعد اس کے اندر یہ دوا ڈال دینا، اور اس کو میرے منہ سے اوپر ٹانگ دینا، اور اس میں ایک ہلکا سا سوراخ کر دینا کہ قطرہ قطرہ ٹپکنا شروع کر دے منہ میں، قطرہ قطرہ ٹپکنا شروع کر دے، اور میرے منہ کے اوپر رکھنا کہ اس کا قطرہ میرے منہ میں گرنا شروع کر دے، اور تم لوگ دروازہ بند کر کے چلے جانا۔ 40 دن کے بعد میں باہر آ جاؤں گا اٹھ کے۔ کتنے دن کے بعد؟ 40 دن کے بعد میں اٹھ کے باہر آ جاؤں گا۔ خیر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ مرا، اس کو جب رکھا، وہ ٹپکا دیا، تو میں حضور فرمانے لگے کہ جب اس کی جو جھوپڑی بنی ہوئی تھی نا، اس کے ارد گرد جو نا اس نے کچھ ایسا ایسڈ یا کوئی ایسی چیز پھینک دی تھی جو پوری جو نا آگ کی طرح تپنے لگی تھی زمین، اور اس نے خاص نشان لگائے ہوئے تھے جہاں سے وہ اس کمرے کے اندر داخل ہوتا تھا، اس کا شاگرد چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ اس کمرے کے علاوہ کوئی اس جگہ گزر نہیں سکتا تھا وہاں تک پہنچ جائے۔ میں حضور فرماتے ہیں پھر خواب کے اندر جو نا ایک بزرگ کی بشارت ہوئی جو صاحب امیر تھا اس شہر کا، کہ جاؤ اور اس طریقے سے وہ اس کو لے جا کے پھینکو، توڑو اور اس کو دفناؤ۔ جب وہ امیر نے یہ خواب دیکھا، اس نے اگنور کر دیا۔ 3 دن اس کو یہ خواب نظر آیا، پھر چوتھے دن وہ اٹھ کے وہ اس جگہ پہ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو خواب میں اس کو بالکل ویسے ہی سب کچھ نظر آیا، ویسا ہی اس کو سب کچھ نظر آیا۔ جب وہ وہاں پہنچا، اس نے اس کے شاگردوں کو بولا کہ اب ہمیں اندر جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی زندگی بھی آئی تھی، اس نے راستہ بتایا۔ جب اس رستے سے وہ اندر پہنچے نا، تو تقریباً 35 دن گزر چکے تھے، اس کے جسم کے اندر حرارت تھی، اس کے جسم کے اندر حرارت تھی، اور وہی اللہ کا حکم ہوا کہ وہ توڑا، اس کو بھی اٹھا کے اس کو وہاں پہ دفنایا۔ کیا دوا بنائی تھی اس نے اپنے کسی شاگرد کو بھی نہیں بتایا تھا۔ لیکن کچھ بات تو تھی نا، وہ کیا تھا؟ یہ راز اسی کے ساتھ چلا گیا۔ آج میڈیکل سائنس، آج سارے آپ کے سائنسدان اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یار کوئی ایسی دوا بنائیں کہ جس سے عمر انسان کی 100 سال تو پر ہو جائے، کیونکہ یہودی کافر مرنا نہیں چاہتا، وہ موت سے ڈرتا ہے۔ ان کا جتنا بجٹ ہے نا، ان کے بجٹ کا تقریباً 25% حصہ یا 15% حصہ صرف انہی ریسرچ کے اوپر جاتا ہے کہ یا کوئی ایسی دوا بنا دے جس سے انسان امر ہو جائے، یا امر نہ بھی ہو تو کم سے کم 200-300 سال کی زندگی کا ہو۔ یہ علم بھی ہے، لیکن اس کے وارث کون ہیں؟ اولیاء کرام، اولیاء اللہ۔ تو یہ بات ہے۔ تو یہی جو عناصر کی ترتیب ہے نا، اسی کے ذریعے سب کو ترتیب ہوا ہے۔ اچھا، انہی عناصروں کی ترتیب سے سونا بنایا جاتا ہے، جو کیمیا کہہ رہے ہیں نا،
کوئی سونا بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی کچھ بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی چاندی بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی کچھ بنانے میں لگا ہوا ہے. اس کی ترتیب بھی اسی عناصر سے ہے. اچھا جو دھات ہوتی ہے نا ان کا تعلق بھی عناصر سے ہوتا ہے. کیا؟ عناصر سے ہوتا ہے ان کا بھی تعلق. لیکن آپ کو علم و نالج ہونا چاہیے کہ کون سی دھات کا تعلق کس سے ہے، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو، ورنہ آپ کے لیے بیکار ہے. بھائی علم سیکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بس یہ بات ہے. اور مزے کی بات یہ دیکھو کہ سورہ قریش کی بھی 4 ہی آیتیں. ہاں، اور اس سے باقاعدہ عناصر کی ترتیب بھی ہے، تسخیر بھی ہے. اور انہی 4 آیتوں سے سورہ قریش کی. یعنی کہ سورہ قریش پڑھنے والا شخص وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو بولتا ہے نا وہ رد نہیں ہوتا رب کی بارگاہ میں. وہ کبھی رد نہیں ہوتا. اور اس کی جو 1111 کی جو زکوٰۃ ہے یہ بھی 4 عناصر ہی کی زکوٰۃ ہے. 1111 کتنے عدد بنتے ہیں؟ کوئی 4 عناصر آ گئے. تو بس بھائی بات یہ ہے کہ بس اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ رکھے، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کے فیوزات اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالی ان چند لوگوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان لوگوں سے جن چند لوگوں سے اللہ راضی ہوا. بس چلے.